الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں اور پیارے بچوں، کل کی باتوں میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ قرآن کریم اور دعوت الہیت سے متعلق کفار اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے والوں نے چند ایک باتیں کہی تھی. تو وہ باتیں یہ ہیں، انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قلوبنا فی اکنہ. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے فرمودات سے متعلق ہمارے دلوں میں ایک پردہ پڑ گیا ہے، ایک پردہ پڑ گیا ہے کہ آپ کی باتیں ہمارے دل میں اترتی ہی نہیں ہیں، قریب ہی نہیں پڑتی. یہ ایک انکار کے اندازہ لگائے، نہ ماننے اور قبول نہ کرنے کی انتہا دیکھیں، دل قفل تالے لگے ہوئے ہیں. یہ ایک ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہے اس دعوت سے متعلق جس کے بارے میں آپ ہمیں بلاتے ہیں. وفی آذاننا وقر، اور اس سے متعلق ہمارے کان بہرے ہیں. یہ ہوتا ہے بہرا پن، کان پر جب پڑے تو آدمی کو آوازیں سنائی نہیں دیتی، ہم سنتے ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس آپ کی کوئی بھی آواز آتی نہیں. یہ تو وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، اور اس دین کو لینے اور اس پر چلنے سے متعلق ہمارے اور آپ کے درمیان ایک بہت بڑا حجاب ہے، ایک بہت بڑا فاصلہ ہے، ایک بہت بڑا پردہ ہے، ایک بہت بڑا خلا ہے جسے آپ عبور کر کے ہمارے پاس نہیں آ سکو گے. ہم تو آئیں گے نہیں، نعوذ باللہ، اور آپ بھی نہیں آ سکیں گے ہمارے پاس. تو کیا ہے پھر؟ فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ. آپ اپنی محنت پر لگے رہیں اور ہم اپنے انکار پر لگے رہیں گے. آپ اپنی کوشش جاری رکھیں، ہم اپنے انکار پر ڈٹے رہیں گے، جمے رہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ قل، آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے میری ذاتی حیثیت تو یہ ہے کہ انما انا بشر، میں تو ایک انسان ہوں. اپنی ذات میں ایک انسان ہوں، اور انسان بھی کیسے؟ مثلوں کو، جس طرح تمہاری حوائج ہیں، تمہارے مسائل ہیں، میرے بھی مسائل ہیں، تمہاری خوشیاں ہیں، میری بھی خوشیاں ہیں، تکلیفیں، غم ہیں، جو ہے اس جیسے معاملات میں بھی ایک انسان ہوں، جس طرح تم لوگ بھی انسان ہو. البتہ معیار انسانیت کا معنی یہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ انسان ہے کہ جہاں سے انسانیت کے عروج دیکھنے ہو. کہ اگر ایک انسان کہاں تک بلندی پا سکتا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات انبیاء علیہ السلام ہیں. اور ان کے بعد باری آتی ہے ان اللہ کے عظیم اور مخلص بندوں
بندوں کا جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی رفاقت اختیار کی. ہر رسول پیغمبر کے اپنے دور میں اور آخری زمانوں میں بنی نوع انسان کی نبیوں کے بعد افضل طبقہ حضرات صحابہ رسول اللہ. ورنہ عام انسانی ناطے بخار آنا، تکلیف آنا، نیند آنا، بھوک لگنا، پیاس لگنا، اس میں تو سارے انسان برابر ہے، کوئی بھی ہو. تو فرق یہ ہے کہ یوحا الی انما الہکم الہ واحد. ایک فرق ہے اور وہ فرق یہ ہے کہ میرے پاس پیغام آتا ہے، میں اپنے طور پر اپنی طرف سے کچھ نہیں بول رہا، کچھ نہیں کہہ رہا، پیغام آتا ہے. اور پیغام یہ آتا ہے کہ انما الہکم الہ واحد، آپ لوگوں کے معبود صرف ایک اللہ کی ذات ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، کوئی بھی نہیں. فاستقیموا الیہ، اللہ کی طرف سیدھے ہو کر چلو، شرک نہ کرو، کفر نہ کرو، انکار نہ کرو، صاف اور سچے اور سیدھے بن کے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو. واستغفروہ، اور اس سے مغفرت کوتاہیوں سے درگزر. نہیں تو وویل للمشرکین، تو پھر تباہی ہے مشرکین کے لیے. ان کے لیے کوئی مستقبل میں کوئی خوشگوار اور دلچسپ زندگی نہیں. ویل یعنی تباہی، جبکہ ویل جہنم کا نام بھی ہے، اور ظاہر ہے مشرکین کی جگہ تو جہنم کی ہے. مشرک کون ہے؟ الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم کافرون. دنیا میں اللہ کو نہ ماننے کے علاوہ لا یؤتون الزکاۃ، جو مال ہم نے دے دیے ہیں اس کا اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اپنے اعمال کو صاف نہیں کرتے، اپنے دل و دماغ کو شرک اور کفر سے صاف نہیں کرتے، اور وهم بالآخرۃ هم کافرون، اور وہ لوگ آخرت کے نہ ماننے والے ہیں. آخرت سے متعلق کچھ بھی نہیں ہوگا، جبکہ دیکھا بھی نہیں. احمقانہ سوچ بنا کے کہتے ہیں کون کہتا ہے کہ مرنے کے بعد آدمی دوبارہ زندہ ہوتا ہے؟ اگر کسی انسان کو ماں کی وجود میں کہا جاتا ہے کہ آپ 9 مہینے کے بعد دنیا میں چلے جاؤ گے، تو وہ باور کر لیتا جاؤ دفعہ ہو جاؤ، کہاں جانا ہے مجھے، لیکن آتا ہے. اور یہاں اسے کہتا ہے کہ ثم یمیتکم، یہ زندگی جو ملی ہے اس کے بعد موت ہے، اور اس موت کے بعد کا بھی ابھی سے بتایا جاتا ہے کہ ثم یحییکم، دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے. ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ کی طرف تمہارا بازگشت اور رجوع ہوگا، پھر حساب و کتاب ہوگا. لیکن وہ بالآخرۃ هم کافرون، کوئی لوگ آخرت کے منکر بن جائیں گے، منکر رہیں گے. تو ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہے. تو آپ لوگوں سے فرما دیجئے، انہیں یہ معلومات فراہم کیجئے کہ یہ ہوگا. اگر تباہیوں سے بچنا ہے تو فی الفور اللہ کی طرف رجوع کرو. جس طرح میں تمہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کی طرف بلاتا ہوں اسی طرف آ جاؤ. اور اگر جس کفر پر ڈٹے رہے ہو، کہتے ہو کہ سنتے نہیں، سمجھتے نہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں اور دلوں پر پردہ پڑا ہے، اسی حالت میں رہے تو فویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم کافرون. پھر تباہی تمہارا مقدر رہے گا. ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں. اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد